إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ سماعت کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق. آئیے اس کی دوسری قسط سماعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے چند نمونے. یعنی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اور جو فوت ہو جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے اور کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ان کے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی تھی. اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہ تھا وہ آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، دیکھو تم جس گلی میں چاہو مجھے لے چلو تاکہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر سکوں اور تمہاری بات کو سن سکوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے یہاں تک کہ اس کا کام کر دیا. اسی طریقے سے آتا ہے کہ اے فلاں، تم گلی کے جس کونے میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سن سکوں. پھر وہ بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا. سامعات، غور کیجئے، اس خاتون کا دماغی توازن درست نہ تھا اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت بھی نہ تھی، لیکن اسے جب ضرورت پڑی تو وہ سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کسی دربان یا سیکرٹری وغیرہ کی منت سماجت کر کے ملاقات کے لیے ٹائم لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا احترام کیا اور اسے فلاں کہہ کر خلوت میں گفتگو کرنے کا پورا موقع دیا تاکہ وہ بلا خوف و جھجک اپنی ضرورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکے. یہ ہے تواضع اور عاجزی و انکساری امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب کسی معمولی عہدے پر فائز ہو تو وہ اپنے اور ضرورت مندوں کے درمیان سیکرٹری وغیرہ کو بٹھا دیتا ہے جو انہیں اس ملاقات کا مواقع ہی نہیں دیتے یا انہیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک غور کرنے کے بعد ملنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اکثر اوقات رشوت دیے بغیر صاحب سے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی. ضرورت مندوں کی تو بات چھوڑیے، اس کے ماتحت ملازمین بھی اس کے سامنے بات کرنے سے خوف کھاتے ہیں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتن لے کر آ جاتے جن میں پانی بھرا ہوتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برتن میں برکت کے لیے اپنا ہاتھ ڈالتے، اور بعض اوقات سردیوں کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنے ہاتھ ضرور ڈالتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین ہی پر کھانا کھاتے تھے اور بکری کو باندھتے تھے اور جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ یہ اخلاق ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو کھڑا ہونا آپ کو ناپسند تھا، جبکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کسی افسر کے سامنے، اس کے ماتحت ملازمین یا کسی ٹیچر کے سامنے اس کے شاگرد کھڑے نہ ہو تو صاحب کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور ملازموں اور طالب علموں کی شامت آ جاتی ہے۔ گویا انہیں یہ بات پسند ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں اور ان کو سلام کریں، اور برا ہو اس رذیل صفت کیا کہ اس نے کتنے لوگوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے روز مکے میں داخل ہوئے تو عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ جھکے ہوئے تھے اور سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے تھوڑی کجاوے کو ٹچ کر رہی تھی، یعنی لگ رہی تھی، یعنی اس روز آپ متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں نہیں بلکہ نہایت تواضع اور عاجزی کے انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحم دل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل، نرم مزاج اور لوگوں پر ترس کھانے والے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آپ محض اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جاتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کے بھی بے شمار نمونے کتابوں اور احادیثوں میں موجود ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے ماریں، اسے ڈانٹیں، اسے وہاں سے بھگائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبا کروں گا، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں مختصر کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے۔ معاویہ بن محکم مسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فرمایا میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں، اس میں تو بس تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن ہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں عفو و درگزر اور بردباری کا معاملہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بردبار اور متحمل مزاج تھے، اور کسی شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کرتے اور تکلیف پہنچانے والے کو معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے بھی بے شمار نمونے موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے بڑے موٹے موٹے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اس قدر شدت سے، اس قدر زور سے کھینچا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے نشانات دیکھے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر فرمائی، پھر ہنس دیا اور اسے مال دینے کا حکم جاری کر دیا۔
سامعات غور کریں، اگر ہمارے پاس آج کوئی مانگتا ہے تو بڑے انکساری سے مانگتا ہے. اگر وہ غصے سے مانگے، اگر وہ کہیں کہ مجھے دو، تو ہم کہیں گے دیکھیں تو صحیح اس کا ترا کتنا بھاری ہے، مانگ بھی رہا ہے اور آواز بھی اس کی بلند ہے، اب اس کو تو ہم خطر نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور اس کو مال دینے کا حکم فرمایا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال کرتا رہا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے ہاتھوں کسی چیز کے طلب ہونے پر کبھی ملامت نہیں کی، اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس چیز کا فیصلہ ہو چکا وہ ہر حال میں ہونا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم نجد کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے نکلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ایسی جگہ پر ہوئی جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنی سواری سے اترے اور اپنی تلوار اس کی ایک ٹہنی سے لٹکا کر سو گئے. صحابہ اکرام بھی ادھر ادھر بکھر گئے اور جہاں جس کو سایہ ملا وہ وہیں آرام کرنے لگے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میری تلوار اٹھائی. میں بیدار ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ننگی تلوار سوتے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے. اس نے مجھ سے کہا آپ کو مجھ سے آج کے دن کون بچائے گا؟ تو میں نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بچائے گا. اس نے پھر کہا آپ کو مجھ سے آج کے دن کون بچائے گا؟ میں پھر بھی یہی کہا کہ مجھے آج کے دن اللہ رب العالمین بچائے گا. پھر اس نے تلوار نیام میں لی اور دیکھو یہ ہے وہ شخص. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے اسے سزا نہ دی، یعنی اسے معاف کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا السلام علیکم، آپ پر موت ہو. میں ان کے یہ الفاظ سمجھ گئی، چنانچہ میں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت، تم پر موت بھی ہو اور لعنت بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، نرم رویہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے وعلیکم کہہ کر ان کی بات کو انہی پر لوٹا دیا ہے. اس حدیث پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بدگوئی کو برداشت کیا اور ان کی بات کا اتنا ہی جواب دیا جتنا انہوں نے کہی تھی، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں. آپ نے نہیں بولا یہ ہے، آپ نے کچھ نہیں بولا، آپ نے انہیں برا بھلا نہیں کہا. یہ ہے بردباری اور تحمل مزاجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہودیوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو غور فرمائیے مسلمان بھائی اس رویے کے زیادہ مستحق ہیں. آج ہم اپنے رویے کو جانچیں، آج ہم اپنے رویے کو پرکھیں. آج ہم ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہیں. آج ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اس سے زیادہ
زیادہ اس کو برا کہتے ہیں۔ آج کوئی ایک گالی ہم کو دیتا ہے تو آگے سے ہم 2 پیش کر دیتے ہیں۔ آج کوئی ہماری کالر پکڑتا ہے تو شاید ہم اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آج ہم برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کو ہم بلا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو آج ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس درس پر عمل کریں اور لوگوں کے ساتھ نرم خوئی اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ حسن تعامل اور خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اس کی تیسری اور آخری کڑی لے کر میں بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو بہترین اخلاق اپنانے والے بنائے، الہ العالمین ہم تمام کو نرم خو بنائے، الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔